اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام اسٹوڈنٹ کریں گے انٹرپرینورشپ ان ڈیجیٹل ایج کا لاسٹ ٹاپک وچ از انٹرپرینورشپ پروسیس، اور پیج نمبر ہے یہ 112. انٹرپرینورشپ از اے نیور اینڈنگ پروسیس دیٹ ریکوائرز دا انٹرپرینور ٹو ڈیولپ اینڈ کریٹ نیو بزنسز ایفیشینٹلی. اب انٹرپرینورشپ جو ہے نا کبھی نہ رکنے والا سلسلہ ہے. آپ کو آئیڈیاز کبھی آنا بند نہیں ہوتے، آپ کے دماغ میں آئیڈیاز آتے رہتے ہیں. جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ٹیکنالوجیز آتی ہیں، آپ نئی نئی ٹیکنالوجی استعمال کر کے اپنے آئیڈیاز کو، اپنے بزنس کو انہینس کرتے ہو، اچھا بناتے ہو، ایفیشینٹلی اپنے بزنس کو لے کر چلتے ہو، رن کرتے ہو اس کو اور ڈیولپ کرتے ہو. تو اٹ بگنز ود آئیڈیا جنریشن اینڈ آئیڈینٹیفائنگ بزنس اپرچونیٹیز، دین مووز آن ٹو ڈیولپنگ اینڈ امپلانٹنگ بزنس پلان، آئیڈینٹیفائنگ ریسورسز سچ ایز فائنانس اینڈ ہیومن ریسورسز، لانچنگ دا بزنس ٹو بگن اچیونگ دا predetermined goals, and finally growing the business once it has a solid foundation and it is time to upgrade and develop. صرف اس میں چاہیے کیا، آپ کی فاؤنڈیشن، آپ کی بنیادیں مضبوط ہونی چاہیے. آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ آپ نے جو کام کیا ہے اس سے پہلے کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں کی ہے، یہ آپ کا جینون آئیڈیا جو کہ آپ مارکیٹ میں لے کر آ رہے ہو. ٹھیک ہے، اور آپ کرتے کیا ہو، شروع کہاں سے ہوتا ہے، آپ نے آئیڈیا جنریٹ کیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے سوچا کہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون سی بزنس اپرچونیٹیز ہیں اس آئیڈیا سے ریلیٹڈ. جیسے میں موبائل بنانا چاہتی ہوں، تو میرے سے پہلے بھی تو لوگوں نے موبائل بنائے نا، لیکن میں کچھ ایسا سوچوں گی کہ اس قسم کا موبائل بنا کر مارکیٹ میں لاؤں، اس میں تھوڑی سی انوویشن ہو، کوئی ایسی چینج چیز ہو جو پہلے کسی میں نہ ہو. جیسے سیمسنگ والوں نے وہ جو شاؤمی ہے اس کو ہرانے کے لیے فولڈ موبائل انٹروڈیوس کروا دیا. اسی طرح اب آگے آگے جیسے ٹیکنالوجی آ رہی ہے، انوویشن آ رہی ہے انٹرپرینورشپ میں، انٹرپرینرز کیا کر رہے ہیں، چیز وہی ہے لیکن اس میں تبدیلیاں اور بہتری لے کر آ رہے ہیں. تو یہاں سے شروع ہوا کہ آئیڈیا آیا، پھر آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ مجھے کہاں بزنس اپرچونیٹیز زیادہ مل سکتی ہیں، مجھے کون سا سیکٹر لینا چاہیے، مجھے ٹیکسٹائل میں جانا چاہیے، مجھے زراعت سے ریلیٹڈ انوویشن کرنی چاہیے، یا مجھے انڈسٹری میں جانا چاہیے. یہ آپ نے سوچنا ہے. ٹھیک ہے، پھر دین مووز آن ٹو ڈیولپنگ اینڈ امپلیمنٹنگ اے بزنس پلان. اب جب آپ نے سوچ لیا کہ میں نے سمجھو کہ جوتوں کا کاروبار کرنا ہے، جیسے یہ اسٹائلو ہے، اب یہ برانڈڈ جوتے، برانڈڈ کپڑے نکل آئے ہیں. پہلے ہمیں نہیں پتا ہوتا تھا، لون کا ماں سوٹ لاتے تھی کسی کے پہن لیتے تھے. یہ اب کیا ہے، کریز ہے جی، کھاڑی کا سوٹ پہنا ہے، ثنا سفینز پہنا ہے، اور پتہ نہیں بلا بلا کون کون سے سوٹ ہیں جو پہنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور پہنے پھر بھی شلوار قمیض بنا کے ہی ہیں، یا تو ان میں کوئی پر نکل آئے ہوں یا کوئی نئی چیز آ گئی ہو تو بندہ سمجھ بھی سکتا ہے یار اتنے مہنگے کیوں ہیں. لیکن کیا ہے، بیچنے کا ڈھنگ، بیچنے کا طریقہ، انٹرپرینورشپ کے فائدے، کہ آپ کسی چیز کو کس طرح ڈسپلے کر رہے ہو، کس طرح پریزنٹ کر رہے ہو اپنے کسٹمر کے آگے، کہ وہ لون کا سوٹ اتنی ہی اچھی کوالٹی کا وہ 4000 کا خرید رہا ہے، اور برانڈڈ سوٹ اتنا ہی اسی کوالٹی کا وہ 20,000 میں خرید رہا ہے. بس فرق کیا ہے، ڈسپلے کا فرق ہے، بس فرق کیا ہے، انوویشن کا فرق ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی وہ پیش آپ کو اس انداز سے کر رہے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ نے فائنانس کے بارے میں سوچنا ہے کہ ٹھیک ہے کہ میں نے کپڑوں کی فیکٹری لگانی ہے، مجھے اتنے پیسے چاہیے اپنے امپلائیز رکھنے کے لیے، دھاگا خریدنے کے لیے، مشینیں لگانے کے لیے، بجلی کے بل کے لیے، اور بھی جو ایکسپینڈیچرز آتے ہیں فیکٹری کے اندر. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہم نے بزنس کو لانچ کر دیا. ٹھیک ہے، لیکن پہلے یہ سوچ کر رکھا کہ ہمارا گول کیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم 1 مہینے کے اندر 10 لاکھ کپڑے بیچ دیں، 10 لاکھ سوٹ بیچ دیں، تو ہمیں ریونیو آئے اس سے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا گول ہے. اور اگر اس سے زیادہ بک جاتے ہیں ویل اینڈ گڈ، یعنی آپ کو پروفٹ میں جائے گی وہ بات. اور اگر اتنے ہی بکتے ہیں تو آپ کا گول اچیو ہو جاتا ہے. یا اگر اس سے کم بکیں گے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر کم بکے تو ہمارے پاس اور کوئی ایسی بندوبست ہے کہ ہم اپنی فیکٹری کو رن کر سکیں. کیونکہ اگر کم کپڑے بکیں گے تو پھر ظاہری بات ہے امپلائیز کو بھی پیسے دینے ہیں، بجلی کا بھی خرچہ ہے، 100 خرچے ہوتے ہیں. پھر اینڈ فائنلی گروئنگ دا بزنس ونس اٹ ہیز اے سالڈ فاؤنڈیشن. اب آپ کی بنیاد بن گئی، مارکیٹ میں بھی آپ کا نام ہو گیا. ٹھیک ہے جی، کہ اس بندے کا برانڈ جو ہے نا کپڑوں کا بہت اچھا ہے، اسی سے کپڑا خریدو. لوگ آپ کی طرف بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں آپ کے آؤٹ لیٹس کے اوپر کپڑا خریدنے کے لیے. اب آپ کی فاؤنڈیشن مضبوط ہو گئی. اب آپ نے سوچنا ہے کہ اس کو گرو کس طرح کیا جائے. ایک دکان سے، ایک آؤٹ لیٹ سے 2 آؤٹ لیٹس، 3 4، پوری
اپنی کنٹری کے اندر آؤٹلیٹس آ گئی ہیں آپ کے سارے شہروں میں. پھر اب آپ نے پھر مزید سوچنا ہے میں اس کو اور گرو کیسے کروں. پھر آپ کیا کریں گے, اس کو باہر کے ملک بھیجنا شروع کر دیں گے, انٹرنیشنلی اس کو ایکسپورٹ کریں گے, تو آپ گرو کرتے جائیں گے. اور انٹرنیشنلی آپ کو پتا ہوگا کہ مجھے وہاں کس طرح اس چیز کو ڈسپلے کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. ادھر کے اور اسٹینڈرڈز ہیں, ادھر کے اور کوالٹی چیکس ہیں, تو وہ دیکھنا پڑے گا. اسی طرح پھر آپ اپ گریڈ کرتے تو ٹائم بائی ٹائم جیسے جیسے ٹیکنالوجیز آتی ہیں ان سے فائدہ بھی اٹھاتے جاتے ہو. آپ ٹریڈیشنل بھی اور ڈیجیٹل انٹرپرینورشپ سے فائدہ اٹھا کر اپنے بزنس کو آسمان پر لے جاتے ہو. تو یہ تھا بچوں انٹرپرینورشپ کا پروسیس, کہ کیسے ایک انٹرپرینور اپنا آئیڈیا سے شروع ہوتا ہے اور اپنے بزنس کو آسمان کی بلندی تک لے جاتا ہے. ہوپ فلی آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. اپنا خوب خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.